اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج تمام دوستوں اور مسلمان بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور اس کی بتائے ہوئے رستوں پر عمل کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو۔ دوستوں، امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں ہمیشہ نماز کو قائم رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں، اس کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدے کیے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام جنگ صفین میں امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ جنگی کور اور جنگی سپورٹ دیتے رہے۔ تو میں آپ سب مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ نے معاویہ کے بڑے مسئلوں میں ان کا ساتھ دیا، آپ نے یزید کے بڑے مسئلوں میں یزید کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں کچھ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو دین کا وہ عظیم ممبر اور علم بردار ہے جس کی بنا اسلام نامکمل ہے۔ چند مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور اس کی چند حدیثوں کو بیان کر کر ہم مسلمانوں کے بیچ میں فساد کا وجہ بنیں گے۔ میں آپ تمام مسلمانوں کو آج اس چیز کا نصیحت کرتا ہوں، اور میں آج آپ تمام مسلمانوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں۔ دوستوں، اپنا پروگرام آج میں اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے امام حسین علیہ السلام کو وسیع علم عطا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں سب سے سمجھدار ترین شخصیت گزرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھاما رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی حکومت کی لالچ دل میں نہیں رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا اور عراق جس مقصد سے گئے، آج میں آپ لوگوں کو وہ مقصد بتاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کیوں گئے اور کس نے اس کو بلایا، اور کس کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو بجا لایا اور کہا کہ میں اس شخص کی کیسے بیعت کروں جس کی مجھے دیانتداری پر یقین نہ ہو۔ میں کبھی بھی کسی ایک شرابی اور زانی کی کسی بھی طرح بیعت نہیں کروں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام پر چند لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے تخت پر آج تک نہ کوئی شرابی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ کوئی مسلمان۔ اس عظیم مسلمانوں کے بیچ میں ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر بڑے مصلحت اور بڑے فیصلے کیے۔ آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر، آپ نے یزید کے ساتھ مل کر بڑے مسئلوں پر آپ لوگوں نے مشاورت کیے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے مدینے کی اندر رہ کر مسلمانوں کو ہمیشہ تبلیغ کیا اور اللہ کا سیدھا راستہ دکھایا، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم ہونے سے بچایا۔ یہ میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام کا شان ہے۔ دوستوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کو اس طرح بس کربلا کے چند آیات سنا کر ہم مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ کا وجہ بنیں گے۔ تو میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، دین بہت ہی لمبا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالموں کے ساتھ، علماؤں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو روزے کے لیے نکلنا پڑے گا، آپ کو علماؤں کے صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو علماؤں کی بات سننی پڑے گی کہ جو اگر کوئی عالم اور علماؤں کے بیچ میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق ہمارے نظریے کا ہے۔ ہمیں اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی بیعت، اس کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی ہمیشہ اور ہر صورت اس کی اطاعت کریں گے۔ تو دوستوں، آج میں جس موضوع پر بات کر رہا تھا، تو میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے اور واقعہ کربلا کے اصلی اور صحیح مجرموں کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ واقعہ کربلا کس کے کہنے پر ہوا، کون اس کا اصل مجرم ہے، اور کیوں واقعہ کربلا وجود میں آیا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں 61 ہجری سے 61 ہجری کی جو واقعہ ہے، 61 ہجری کا جو محرم اور حج کا جو مہینہ ہے، اس سے ہم شروع کریں گے۔ 61 ہجری میں ہوا یہ
کہ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس خط آنے لگے۔ خطوں میں یہ بتایا گیا کہ آپ عراق آئیے اور ہمیں دین کی تبلیغ کیجیے اور ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں عمل کرائیں تاکہ مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کے شہر کے قریب ہوئے تو میں آپ کو کربلا کے صحیح اور اصلی قاتلوں کے نام بتانے لگا ہوں۔ ہم اجتماعی طور کسی کو قاتل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس صحیح ثبوت نہیں ہوں گے۔ تو میری بات آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر سعد، ٹھیک ہے، اس نے حکومت وے کی لالچ میں آ کر عبید اللہ زیاد سے یہ کہا کہ اگر عبید اللہ زیاد نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر سعد سے کہا کہ آپ اگر حسین کو روکتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو حکومت رے دوں گا۔ حکومت رے عراق کا ایک سرسبز علاقہ ہے جس کے وعدے پر عمر سعد نے کوفے کے فوجوں کو اکٹھا کیا اور کربلا میں امام حسین کو گھیر لیا، جس میں شمر ذوالجوشن جو کہ مرکزی کردار ہیں، ٹھیک ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے جو حقیقی اور اصلی مجرم ہیں، جنہوں نے میدان میں امام حسین کو شہید کیا، جنہوں نے میدان میں عباس علیہ السلام کو شہید کیا، جنہوں نے 21 اہل بیت کو شہید کیا، جنہوں نے 72 ائمہ البیت اور علی المومنین والمسلمین کو شہید کیا، جس میں امام علی علیہ السلام کے 9 بیٹے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے 2 جوان بیٹے، اللہ کو ان کو معاف کرے کہ 3 بیٹے اس کے شہید ہوئے کربلا میں، اور امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے شہید ہوئے اور مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نظریے کو سمجھیں، نہ کہ آپ الجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنا چاہیے۔ تو یزید نے یہ فرمان جاری ضرور کیا تھا کہ آپ حسین کو کوفے میں روکیں اور اسے گرفتار کر کے میرے پاس شام لے کر آئیں۔ میں آپ کو کہیں حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ آپ حسین کو مجبور کریں کہ یا تو میری بیعت کرے یا تو اسے میرے دربار میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں یزید کا بیعت نہیں کروں گا۔ یہ شمر ذوالجوشن اور عمر سعد نے مل کر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور میں آج اپنے اس یوٹیوب چینل کے اس تقریر میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ خدا را اللہ کے واسطے گمراہی سے بچیں۔ اصل قاتل یہ ہیں جن کی نام آپ لیتے نہیں ہو، شمر ذوالجوشن، عمر سعد، یہ اصل قاتل ہیں جنہوں نے لیڈ کیا کربلا کے لشکر کو اور جنہوں نے لیڈ کیا یزیدی فوج کو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا حکمران اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، اگر بلوچستان میں قتل ہوتا ہے تو وہ یہاں کے لوگ اس کے ذمہ دار رہیں گے، نہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یزید کے دور میں حسین شہید ہوا، مگر یزید نے تلوار اٹھا کے حسین کو شہید نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل کو آپ لوگ کہیں گے جی یہ یزید کا دفاع کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو صحیح حقائق بتا رہا ہوں، بھلے آپ ان حقائق کی تصدیق کسی بڑے علماء سے کریں۔ یزید کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا نہیں دیا، اور عمر سعد، شمر ذوالجوشن اور عبید اللہ ابن زیاد کو جس نے کوفے کا گورنر بنایا، یہ یزید کی غلطی ہے۔ اس کی غلط حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ قاتل ٹھہرانے کے لیے یہ شرط ضروری ہے ہمارے اسلام میں کہ 2 گواہ ہونے لازمی ہیں۔ قاتل کے اوپر ہمارے دین میں الگ فتویٰ جاری ہوتا ہے اور نااہل حکمران کے لیے الگ فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ یزید ایک نااہل حکمران ہو سکتا ہے، اس چیز کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دور میں یہ غلط کام ہوا، مگر یزید کے اوپر اور امیر معاویہ کاتب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کا بڑا رائے رکھنا یہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہوگی۔
دوستوں معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو یہ بات میری بری لگے گی، امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا راستہ ہم سب کو سکھایا ہے۔ مہربانی کریں فتنے سے بچیں، اس تقریر کو سنیں، اس کی آخری الفاظ سنیں، اور یہ تقریر میں نے آپ لوگوں کے لیے اور آپ مسلمان بھائیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں میں نے آپ لوگوں کے لیے بھلائی اور نصیحت رکھا ہے۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنا چاہیے، اور نہ کہ ہمیں روڈوں پہ نکلنا ہے، اور نہ کہ ہمیں مسلمانوں کے بیچ بدامنی کا وجہ بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، جس کو ہے وہ بڑے غم منائے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرامن طریقے سے کریں۔ کسی نے اگر کوئی جانا ہے، باہر نکلنا ہے، اگر مارچ کر لیے تو کرنے دیے جائے، مگر بات یہ ہے کہ ہم ریاست کے بیچ میں بدامنی کا وجہ نہیں بن سکتے۔ تو پلیز، یہ محرم کا مہینہ ہے، پیغام دینے کا مقصد یہی ہے کہ اس محرم 1447 کو پرامن طریقے سے گزارے، تاکہ مسلمانوں کو لگے کہ حسین کا مقصد آج بھی زندہ ہے۔ آپ خوف و حراست پھیلا کر امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو بدنام نہ کریں۔ میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے، آگے ہر کسی کا اپنا دین ایمان ہے، میں کسی کو ہیٹ نہیں کر رہا، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں دین اور اسلام کی بات کرتا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے اصلی اور حقیقی قاتل رکھے ہیں، جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر چلائے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے گردن کے اوپر تیر چلائے، جس نے آپ کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ ایک کولی تھا، دوسرا شمر ذوالجوشن تھا، جس نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں، جس نے امام حسین علیہ السلام کو 11 ضربیں ماری تھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دین کا مطالبہ کریں، صحیح حدیث پڑھیں، اچھے عالموں کے ساتھ بیٹھیں، اور قرآن پاک کی صحیح ورد کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حامی و ناصر ہو۔ آج کا میں اپنا تقریر ختم کر رہا ہوں۔ آئیے آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ